ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ پر بے پایا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اگر اللہ رب العزت ہماری رہنمائی نہ کرتے، انبیاء اور رسول کو نہ بھیجتے، وحی نازل نہ کرتے، تو ہم اپنی عقل سے سیدھا راستہ نہیں پا سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب بھیجی جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم اس کتاب کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس نعمت کو کتنا یاد کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ وہ عظیم نعمت ہے، آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن عزیزوں، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہوگی، جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، تب جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کافروں کی، گنہگاروں کی حسرت و یاس کو اپنے قرآن مقدس کی سورہ فرقان میں ذکر کیا ہے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ایسا ہوتا کہ میں نے رسول کا اتباع کیا ہوتا۔ جہنمی یہ کہیں گے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہمیں پہنچی تھی، مگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے ہمیں آج یہ برا دن دیکھنا پڑا۔ اگر میں نے اس نعمت کی قدر کی ہوتی اور اس نعمت سے فائدہ اٹھایا ہوتا اور رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو یہ برا دن ہم کو دیکھنا نہ پڑتا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ان مجرموں کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ظالم لوگ کہیں گے، یہ کافر و فاسق لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کریں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو یہ ڈینگے مارتے تھے، تم یہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ تم کو کبھی زوال نہیں ہوگا، تم کبھی مٹ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اسی سورہ ابراہیم میں مجرموں کے، دوزخیوں کے لباس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کی قمیص یعنی کپڑے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ محترم دوستوں، آج تارکول کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے آگ جلدی لگتی ہے، اس لیے دوزخیوں کو جلانے کے لیے ان کو تارکول کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ ان کی اور اذیت بڑھ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے آپ کو اس دنیا کے قیمتی وقت کو غنیمت سمجھو، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت پائیدار ہے، آخرت بہتر ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حالانکہ اصل محنت آخرت کی زندگی کے لیے کرنی چاہیے، اصل فکر آخرت کو سنوارنے کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی معمولی ہے، آنکھ جھپکتے پوری ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مگر انسان دنیا کی ذرا سی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے رات دن تگودو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے اور آخرت کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔
تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اصل تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں پردیسی یا مسافر کی طرح رہو، جس طرح غریب الوطن کے پاس معمولی سامان ہوتا ہے اور مسافر بس میں جگہ مل جائے تو بیٹھ جاتا ہے، ورنہ کھڑے کھڑے سفر پورا کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے عبرت حاصل کیجئے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے انتھک کوشش کیجئے، محنت کیجئے، دعائیں کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔